السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی توجہ بہت اہم مسئلے کی طرف دلاؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہماری قوم کا، ہماری جنریشن کا، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہماری جسمانی صحت ضروری ہے، اسی طرح ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا کیریئر بنانا، اچھی تعلیم حاصل کرنا، اچھا مائنڈ سیٹ لے کے نکلنا، یہ چیزیں ان کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ آپ کو جب کوئی بھی والدین ہیں، جب ان کے بچے پڑھائی اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، جب ان کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے، اچھے ان کو انسٹیٹیوٹ ملتے ہیں، تو بچہ گروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گرومنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو ان کے پیچھے اتنا کھپت نہیں کرنا پڑتی، ان کے پیچھے اتنا پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک ٹریک کے اوپر چڑھ گیا ہے، وہ ٹریک ٹھیک ہے، اور وہ اس کی گرومنگ ہوتی جائے گی، انشاءاللہ بچہ ہمارا جو ہے اچھے مستقبل کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بچے جب اسکولوں کے اندر جاتے ہیں تو اسکولوں کا جو ماحول ہوتا ہے، اسکول ہمارے جو ہیں ان کے اندر خصوصاً جو نوائسی پولوشن ہوتی ہے، یعنی شور و غوغا ہوتا ہے، یہ ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے، ان کی لرننگ سکل جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے اور پرابلم پیدا کرتا ہے۔ ان اسکولوں کو ہم کیسے خاموش بنا سکتے ہیں، یعنی سائلنٹ ہوں اور ان کے اندر شور و غوغا زیادہ نہ ہو۔ استاد کو کیا کرنا ہے، سکولز والوں کو کیا کرنا ہے، سکول کی جو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، محکمہ ایجوکیشن ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اور بچوں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، بچوں کو ہم نے کیا تربیت دینی ہے جس سے ہمارے سکول کا ماحول ٹھیک ہو سکے۔ ماحول ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہماری بچے کی جو لرننگ سکل ہے وہ اپ سکل ہو جائے گی، اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی گرومنگ اچھی ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، سبھی کے لیے اچھا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسکول، ہاؤ ٹو اسکول سائلنٹ۔ سکولوں کو کیسے خاموش کریں، خاموش بنائیں، نائسی پولوشن سے کیسے ان کو کلین کریں، یعنی شور و غوغا سے ہم کیسے ان کو دور رکھ سکتے ہیں، یا کیسے شور و غوغا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے سکولوں کے اندر ایک تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر بچوں کا بیٹھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ہماری بلڈنگز جو ہوتی ہیں ان کا بات کرنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اساتذہ کا پڑھانے کا جو انداز ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ باعث بنتا ہے شور کا۔ جب شور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب نوائسی پولوشن ہوتی ہے، تو اس وقت بندے کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سیکھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے تو ان شور و غوغا پر، اس نائسی پولوشن پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے سکول کے اندر کا ماحول جو ہے، کلاس روم کے اندر کا جو ماحول ہے وہ جب اچھا ہو جائے گا تو بچے کی لرننگ سکل خود بخود ہی اپ سکل ہو جائے گی، اور اس کا سوچنے کی تھنکنگ جو ہے وہ اس کا اپ گریڈ ہو جائے گا۔ جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو ہماری جنریشن جو ہے، ہماری جو قوم ہے وہ خود بخود ہی ترقی کرنا شروع ہو جائے گی، چونکہ ہمارے بچوں کا، ہمارے والدین کا، ہماری قوم کا جب ایجوکیشن کی طرف رجحان بن جائے گا، ٹرینڈ بن جائے گا، تو یہ قوم جو ہے، کوئی بھی قوم ہو، اس وقت ترقی کرتی ہے جب ان کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، تو ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، ان کی سوچنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے، ان کا ڈیلنگ، ان کا سارے معاملہ جو ہے، ان کی معیشت چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے سکولز کا جو نائسی پولوشن والا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایک تو ہم ایسی بلڈنگز بنائیں جس کے اندر شور جو اکٹھا ہوتا ہے، اندر ہی آواز گھومتی ہے، وہ گھومنا بند ہو جائے۔ بلڈنگز کی سٹرکچر، اس کی جو انفراسٹرکچر ہے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر آواز نہ گونجے۔
دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان کے اندر کوئی قالین وغیرہ یا ایسے آلات لگانے چاہیے، قالین بچھانے چاہیے جو آواز کو جذب کر سکتے ہیں، یعنی کمرے کے اندر آپ بولتے ہیں، جب سامان پڑا ہوتا ہے، قالین بچھا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آواز کو جذب کر لیتی ہیں۔ جب آواز کو جذب کرتی ہیں تو جو شور ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو خود بخود ہی نائز پولوشن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ استاد کا پڑھانے کا جو سٹائل ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ استاد کی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ بچوں کو سمجھ بھی آئے اور شور بھی کمرے کے اندر نہ ہو، اور جب کویسچن آنسر کا سیشن شروع ہو اس وقت بھی بچوں کے اندر اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، بچوں کو اتنا آرگنائز کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ کویسچن جو ہے ایک ایک دو دو بچے کریں، نہ کہ یہ 10 10 15 15 بچے یکا یک شور مچانا شروع کر دیں، شور کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد جب استاد کلاس کے اندر نہیں ہوتا تو بچوں کو اتنا پابند کیا جائے، اتنا ان کو ڈسپلنڈ کیا جائے، ان کو آرگنائز کیا جائے کہ وہ کلاس کے اندر احترام کے ساتھ رہیں، خاموشی کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں تو اس وقت بھی نائز پولوشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بچے ان کاموں کے اندر کھپتے رہتے ہیں، ان کاموں کے اندر اپنی انرجی ویسٹ کرتے رہتے ہیں، جو لرننگ سکل ان کی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، سیکھنے کی طرف وہ کم جاتے ہیں، پھر شرارتوں کی طرف زیادہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ، ہماری محکمہ ایجوکیشن اور ہماری جو کمیونٹی ہے اگر اس چیز کو پریفر کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے سکولوں کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ پیسفل ہو، نائز پولوشن نہ ہو، شور سے پاک ہو، تو ہماری جو ایجوکیشن ہے خود بخود ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی سوچنے کی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تھی دوستوں میری آج کی ویڈیو، جو میں نے بڑی محنت سے اور اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہماری صحت کے متعلقہ ہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔